ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ان کا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فیوچر نہیں ہے، بلکہ جیلوں کی سیاست میں ان کا کوئی فیوچر۔ آپ نے بات کی نا ورکر گروپ اور پی ٹی آئی کی تنظیم، ان میں تھوڑے جو مرضی کوئی کر لے، جو مرضی کر لے، ورکر ہمارا فلی چارج ہے۔ کل جو زیادتی ہوئی، یہ زیادتیاں 9 مئی کے بعد ہمارے ساتھ ہو رہی 10%، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کسی باہر کے کسی اور بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا جہلم میں صدارت کی کوئی جنگ ہے؟ جب ملا اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں نے ایک صحیح اور سچے لیڈر کا انتخاب کیا اپنی زندگی میں، اور خان صاحب پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، پہلے سے زیادہ ان کے حوصلے بلند ہیں، اور ڈر نام کی چیز نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان راحیل خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ نیوز۔ آج جو ہمارے ساتھ ہماری مہمان شخصیت بیٹھی ہیں، کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر ہیں، اور عرصہ دراز سے جب پاکستان تحریک انصاف جو وجود میں آئی، تب سے عمران خان کے سپاہی ہیں، تب سے عمران خان کے خاص دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ چودھری ندیم افضل بنٹی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے آج جہلم میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، اور خاص کر کارکنان کو لے کر، اور جو گزشتہ الیکشن ہوئے، اور خان صاحب کب جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں اور اپنی عوام میں آ کے وہ بیٹھ رہے ہیں اور وزیر اعظم کی کرسی کی جنگ میں اس دوڑ میں شامل ہو رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں آج ان سے جو ہے وہ پوچھیں گے، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ۔ سر جہلم کے حالات کارکنان کے حوالے سے اگر میں بات کروں سب سے پہلے، تو کارکنان جو ہے وہ پریشان نظر آتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں بات کروں پریشانی کا سے، تو وہ ہے آپ کی ضلع قیادت، پاکستان تحریک انصاف کی ضلع قیادت، جو کہ آپ جو ہے وہ ممبر کور کمیٹی ہیں، تو یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ جو عہدے ہیں وہ آپ کے اندر آتے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں ہے یہاں پہ ہونا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے دعوت دی، بلایا، تھینک یو۔ یہ جو آپ نے بات کی نا ورکر گروپ اور پی ٹی آئی کی تنظیم، ان میں تھوڑے بہت اختلاف تھے، ہیں نہیں ہیں۔ کل آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو کنونشن ہو رہا تھا، اس کنونشن کے اوپر ہر لیڈر کا نام تھا، ہر لیڈر کی تصویر تھی، اور وہی ورکر تھے، وہی لیڈر تھے، تو وہ سارے جو اختلاف تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور چھوٹے موٹے اختلاف ہمیشہ سیاسی جماعتوں میں رہتے ہیں، اور جو کہ اللہ کے فضل سے اب ہماری پوری جہلم کی تنظیم میں کوئی ایسا اختلاف نہیں۔ اب اگر ہم کوئی کنونشن دیکھیں گے، کوئی بھی جلسہ دیکھیں گے، تو کیا ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جتنے بھی کارکنان ہیں، جتنے بھی جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر نظر آئیں گے، یہ ہم امید کر سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ ضرور ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گے۔ یہ جو آپ کو پیچھے کچھ عرصہ اس میں یہ تھے کہ 9 مئی کے بعد جتنے ظلم پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ ہوئے ہیں، جتنی انہوں نے زیادتیاں برداشت کی، اس میں قیادت بہت ٹائم آؤٹ آف ایریا تھی، یعنی کہ کسی وقت ان کے فون بھی نہیں ملتے تھے، بات چیت نہیں ہوتی، سو کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے تھوڑے بہت اختلاف تھے، جو کہ اب ختم ہیں، اور ساری کی قیادت جو ہے اور ورکر جو ہیں ایک پیج پہ۔ جو سب ابھی تک جب سے خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں، تو آپ کی ان سے کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں؟ جی میری ان سے ایک ملاقات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد دوسری ملاقات ہوگی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جیل میں اب آپ ان سے ملتے ہیں، جیل کے کمرے میں ملتے ہیں، تو ان کی شخصیت میں کیا نکھار آیا ہے، یا ان کی شخصیت میں کون سی چیز وہ کمی فیل آپ نے کی ہے؟ اور جب آپ ان کے گھر میں ان سے ملتے تھے، لاہور میں ملتے تھے، اسلام آباد میں ملتے تھے، اور ان کے روم میں ملتے تھے، تب اور اب کے عمران خان میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی، میں خان صاحب کو جب ملا، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں نے ایک صحیح اور سچے لیڈر کا انتخاب کیا اپنی زندگی میں، اور خان صاحب پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، پہلے سے زیادہ ان کے حوصلے بلند ہیں، اور ڈر نام کی چیز نہیں، اور الحمدللہ صحت مند ہیں، کسی چیز کی فکر نہیں، بالکل خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے انشاءاللہ خان صاحب جو سوچ رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا، ہماری عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ گزشتہ جو الیکشن ہوئے اس میں
فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئی ہیں. میں جسٹ اپنے حلقے کی بات کروں گا, ہمارا 60 اور 61, NA 60 اور NA 61, اس حوالے سے اگر آپ مجھے بتانا چاہیں کوئی چیز ایسی کہ آپ کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو MNAs تھے وہ جیت چکے ہیں فارم 45 کے حوالے سے, کیا یہاں تک بتائیے سچ ہے؟ یہ سر آپ عوام سے پوچھیں, 110% اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں کسی باہر کے کسی اور بندے کی ضرورت نہیں ہے پارٹی میں. ہمارے MNAs بھی جیتے ہوئے ہیں, ہمارے MPs بھی جیتے ہیں. ہمارے MNA اتنی اکثریت سے جیتے ہیں, اس سے پہلے کسی نے اتنی اکثریت نہیں کی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا آپ کے حق میں کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ کو یہ سیٹیں واپس ملنے جا رہی ہیں؟ انشاءاللہ سر, ہمیں اپنی عدالتوں پہ پورا یقین ہے. ہم قانونی جنگ لڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور ہم اپنی ساری سیٹیں واپس لیں گے. بہت سے لوگ جہلم میں جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ چودھری ندیم افضل بنٹی کو ہم NA کا امیدوار دیکھیں, تو کیا جہلم کے لوگ آپ کو NA کا امیدوار آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے یا پھر آپ کا کوئی ارادہ نہیں؟ جی انشاءاللہ, میں نے اس دفعہ بھی سر اپلائی کیا تھا, اور کیونکہ میں نے پاسپورٹ اپلائی کیا, میرا پاسپورٹ نہیں مجھے مل سکا, جس کی وجہ سے میں نیشنلٹی سرنڈر نہیں کر سکا. اچھا. اور آئندہ جو پارٹی کا حکم ہوگا, آگے بھی میں نے جو کیا تھا پارٹی کے کہنے پہ کیا تھا, اور آئندہ بھی جو پارٹی کا حکم ہوگا. ویسے ہمارے پاس کینڈیڈیٹ ہمارے جیتے ہوئے ہیں, ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر پارٹی نے مجھے کہا کسی پلیٹ فارم پہ آپ پرفارم کرو, میں انشاءاللہ کروں گا. پاکستان تحریک انصاف کا ایک کنونشن تھا اور وہاں پہ پولیس آئی اور پولیس نے آ کے وہ سارا تور میں وہ پروگرام تھا اور وہ ساری کرسیاں ٹیبل وہاں سے اٹھا لیے. سر وہاں پہ لاکھوں کا کھانا بھی بنا ہوا تھا, وہ بھی میں نے جا کے دیکھا وہ, اور اس کے بعد وہاں پہ جتنے بھی انتظامات کیے گئے تھے, ایک تو ایکسپینس جو تھے وہ تو ضائع چلے گئے, پیسے ضائع چلے گئے. اس کے علاوہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ عوام بہت زیادہ آ رہی تھی اس جلسہ میں. تو آپ اس جلسہ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جو کل ہونے جا رہا تھا کہ وہ کیوں نہیں ہو سکا, اور آنے والے وقت میں آپ اس حوالے سے کیا پر امید ہے کہ اگر آپ کوئی اپنا کوئی کنونشن رکھتے ہیں تو وہ ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہوگا, یا پھر وہ ایسے ہی ساری چیزیں جو ہے وہ لپیٹ میں آ جائیں گی؟ کل جو مرضی کوئی کر لے, جو مرضی کر لے, ورکر ہمارا فلی چارج ہے. کل جو زیادتی ہوئی, یہ زیادتیاں 9 مئی کے بعد ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں, اور جس طرح خان صاحب کی حکومت کرائی گئی اس سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں. کل جو ہے ایک گھر میں ایک حویلی میں, شاہ صاحب کی حویلی میں یہ انہوں نے ایک ورکروں کو بلایا, ورکر کنونشن کرنے کی کوشش کی ہم نے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیل میں آپ بھی ہیں, آپ جیلم کو کور کرتے ہیں, آپ بتائیں کہ آج تک ہم نے جو ریلیاں نکالیں, جو جلسے کیے, کوئی فنکشن کے, کسی فنکشن میں ہمارے ورکر نے کوئی تصادم کیا ہو, کوئی لڑائی کی ہو, کوئی قانون کو ہاتھ میں لیا ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسی طرح سر انہوں نے کل بھی انہوں نے ادھر جانا تھا, ایک اپنا فنکشن کر کے, تو سب نے اپنے گھر چلا جانا تھا. تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے کہ ایک ہمارے PTI کے رہنما نے اتنا انتظام کیا, کھانا بھی ضائع, ورکر بھی بیچارے پریشان, سب کچھ, لیکن اس سے کسی کا حوصلہ بلکہ زیادہ بڑا ہے, حوصلہ بڑا ہے, پس نہیں ہوا. کیونکہ اس کی مثال میں آپ کو یہ الیکشن جو ہوئے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ کئی جگہ پر ایسے تھے کہ ہمارے پولنگ ایجنٹ ہی کوئی نہیں تھے, ایسا ہی ہے جی. لیکن ہے کہ وہاں پہ جو ووٹ تھی, وہ یہ الیکشن کسی کینڈیڈیٹ نے نہیں جیتا, یہ الیکشن PTI کے ورکروں نے جیتا ہے اور PTI کے ووٹروں نے جیتا ہے. کینڈیڈیٹ تو بیچارے کمپین ہی نہیں کر سکے, جیل میں ایک جلسہ نہیں ہم کر سکے, ایک جلسہ نہیں کر سکتے, بس کارنر چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگیں کبھی چھپ کے کر رہے ہیں, کبھی کر رہے ہیں. لیکن ہے کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ووٹروں کو اور ورکروں کو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب بھی اس ملک کا فیوچر ہے اور خان صاحب بھی اس ملک کو لے کے آگے بڑھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس کی تھی آپ نے جہلم زیادہ کے مقام پر, اور وہاں پہ ایک سوال ہمارے کسی صحافی دوست نے آپ سے کیا تھا کہ فلاں کینڈیڈیٹ صحیح ہے یا فلاں کینڈیڈیٹ, تو آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب کھمبے میں نہیں کھلاڑ کہ وہ بھی گر جائے گا. تو آج کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سچویشن بن چکی ہے؟ نہیں بن چکی نہیں, آپ نے دیکھا نہیں. اس سے پہلے ہمارے الحمدللہ جتنے ہمارے کینڈیڈیٹ جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیے, ان کا پہلا الیکشن تھا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. صرف یاسر قریشی صاحب انہوں نے اس سے پہلے چیئرمین کا الیکشن لڑا ہے, اس کے علاوہ باقی جتنے پہلا الیکشن تھا.
تو وہ آپ کے سامنے کہ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگوں نے صرف یہ دیکھا کہ عمران خان کے بندے کو کون سا نشان ملا ہے. پھر ہمارے جو آپ نے دیکھے بیٹ کا نشان بھی نہیں تھا, لوگوں نے ڈھونڈ کے پوچھ کے نشان تو سر ووٹ دیے. تو یہ تو اس سے بھی زیادہ یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس کو کیا نام دیں. کھمبے والی تو بات ہی ختم ہوگی, کھمبا تو کچھ بھی نہیں. سر چونکہ آپ عمران خان صاحب کے بہت زیادہ کلوز ہیں, تو عوام یہ جاننا چاہتی ہے, آخری یہ سوال ہے, اس کے بعد پروگرام جو ہے وہ ہم وائنڈ اپ کریں گے. عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ خان صاحب ممکنہ طور پہ کب تک جیل سے رہا ہو کر ان کے بیچ میں آؤ. دیکھیے جی, خان صاحب کے اوپر جتنے کیسز ہیں وہ کوئی سب بوگس کیسز ہیں, کوئی ان میں ریالٹی نہیں ہے. اور انشاءاللہ ود ان ڈیز خان صاحب ہم میں ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو ترقی پاکستان کرے گا اور خان صاحب بھی پرائم منسٹر ہوں. بہت شکریہ چودھری ندیم افضل بنٹی ہمارے ساتھ ہیں. ان سے کچھ باتیں ہوئی ہیں. اگر آپ ان سے کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں کوئی بھی پارٹی کے حوالے سے, یا جہلم میں اگر آپ ہیں یا پنجاب میں کہیں پر بھی ہیں آپ, چونکہ یہ کور کمیٹی کے ممبر ہیں, تو پورے پاکستان میں سے اگر آپ کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی چیز جاننا چاہتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے, پارٹی کی پالیسیز کے حوالے سے کچھ بھی, تو نمبر نیچے دیا گیا ہے, آپ وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور چودھری ندیم افضل بنٹی, ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک اور ریکارڈنگ جو ہے وہ ضرور کریں گے, کہ جس میں آپ کے جو کویشچن ہیں وہ ہم شامل کریں گے. ہمارے کویشچن نہیں ہوں گے. آج کا جو پروگرام تھا وہ بھی موسٹلی آپ لوگوں کے جو سوالات تھے ان کی بیس پہ آج جو ہے وہ ہم نے کیا. جو سب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.